بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہو گئی ہے ہمارے پاس 14 اپریل۔ معین بھائی ہیں، جاوید بھائی ہیں، افضال بھائی ہیں، لال میاں بھائی ہیں، خورشید بھائی بھی ہیں۔ چلیں جی، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جنازے کی نماز کا اب بیان چل رہا ہے۔ ہم نے بات کر لی، میت کے احکامات کو سمجھا، پھر کفن کا بیان سمجھا۔ اب 172 صفحے نمبر پر جنازے کی نماز کا بیان ذکر کیا جا رہا ہے۔ ظاہر انسان کہتے ہیں جب اس کی پیدائش ہوتی ہے، جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت انسان کی پیدائش پر اس کے کان میں اذان اور اقامت کہہ دی جاتی ہے۔ پھر جتنا اذان و اقامت کے اور نماز کے درمیان کا وقفہ یہ زندگی ہے، اور پھر اس کی نماز پڑھا دی جاتی ہے جو جنازہ کہلاتا ہے۔ یہی حقیقت ہے، اور یہی دیکھا جائے تو فطرت ہے، اور یقیناً حیرت بھی ہے اس پر کہ قرآن اور شریعت کا کانسیپٹ کیسا زبردست ہے۔ یہی ہمارا خلاصہ زندگی ہے کہ ابتدا ہوئی تو اذان اور اقامت دے دی، اور جب انتہا ہو گئی تو نماز ہو گئی، کیونکہ اذان اقامت کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ اذان کا ہی وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے۔ پھر تو جنازے کی نماز کا حکم، جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے، یعنی کہ چند لوگ ادا کر لیں گے، سب گناہ سے دستبردار ہو جائیں گے، پھر گناہ گار کوئی نہیں۔ اگر کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب گناہ گار ہو جائیں گے۔ جنازے کی نماز صحیح ہونے کی شرطیں یہ ہیں کہ جنازے کی نماز صحیح ہونے کے لیے میت کا موجود ہونا، لہذا غائبانہ نماز جنازہ درست نہیں ہے، اور اس پر ہم نے الحمدللہ پوری تفصیلی مدلل بات کر چکے ہیں۔ اس کے اندر یہ بات گزری تھی جہاں پر جنازہ غائبانہ پڑھنے کے حوالے سے تذکرہ آیا تھا۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب ذکر کر دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خاتون اور اس جوڑے کے متعلق جو بات فرمائی تھی کہ جو مسجد نبوی کی صفائی کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھے یہ بوڑھی خاتون اگر انتقال ہو جائے تو مجھے بتانا، اور ان کا انتقال رات میں ہو گیا، صحابہ نے نہیں بتایا اور جنازہ وغیرہ کرا کے تدفین کرا دی۔ جب اگلے دن حضور علیہ السلام کو رات میں پتہ چلا، جس وقت اندھیرا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتانا چاہیے تھا نا، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا بھی تھا۔ فرمایا رسول اللہ ایک تو آپ کا نیند کا وقت تھا، دوسرا ہم نے آپ کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور باقی آپ نے خود ہی حکم کیا کہ جنازے میں اور لڑکی جب بالغ ہو جائے اس کے دلہن بنانے میں، رخصت کرنے میں دیر نہیں کرو، لہذا ہم نے جلدی جلدی کر لیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے قبر پہ لے چلو۔ آپ گئے اور وہاں پر آپ نے جو ہے نا مطلب جنازہ پڑھا یا دعا کری جو بھی ہے، لیکن اگر غائبانہ جنازہ درست ہوتا تو آپ علیہ السلام وہیں پہ پڑھ لیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ باقاعدہ گئے۔ تو اسی طریقے کے واقعات ہیں، اس لیے غائبانہ نماز جنازہ ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن کچھ ائمہ کے نزدیک یہ جائز ہے، اور بلکہ ان کے یہاں بار بار بھی جنازہ جائز ہے، یعنی ایک شخص مرا ہے، اس کا اگر 50 دفعہ بھی جنازہ پڑھ لیا گیا تو صحیح ہے۔ اور ایسا میں نے خود بھی دیکھا، حرم میں تو عربی لوگ ایک بندے کا جنازہ کئی دفعہ پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ راستے میں لے جا رہے ہوتے ہیں، اگر 2 4 5 10 نئے بندے آگے، وہ روک کے وہاں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، پھر لے جاتے آگے پہنچے، پھر کوئی اور نئے لوگ آگے، وہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بار بار دعا کرتے ہیں نا کسی کے مرنے پہ، ایسے وہ جنازہ پڑھتے ہیں۔ میت کا موجود ہونا، میت کا مسلمان ہونا، لہذا اگر کافر کی نماز جنازہ کوئی پڑھ لے تو وہ درست ہی نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے۔ میت کے بدن اور کفن کا
نجاست سے پاک ہونا. لہذا اگر میت کو غسل نہ دیا گیا ہو یا اس کے بدن یا کفن پر کوئی نجاست لگی ہو، اس بات کا مطلب ایک تو یہ بھی سمجھ لیں کہ جنازے کی نماز صحیح ہونے کے لیے دو قسم کی شرطیں ہیں جن کا تعلق نماز پڑھنے والوں سے ہے. یہ وہی شرطیں ہیں جو اور نمازوں کے لیے ہیں، یعنی طہارت، ستر عورت، قبلے کی طرف رخ کرنا، نیت کرنا. البتہ نماز جنازہ کے لیے وقت شرط نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جن کا تعلق میت سے ہے اس مقام پر انہیں انہی شرطوں کا بیان، یعنی کہ جن کا تعلق میت سے ہے نا، اس کے اس مقام پر انہی شرطوں کا بیان ہے جو یہاں بتا رہے ہیں کہ میت کے بدن کفن کا نجاست سے پاک ہونا. لہذا اگر میت کو غسل نہ دیا گیا ہو یا اس کے بدن پر یا کفن پر کوئی نجاست نظر آ رہی ہے، لہذا برہنہ میت کی نماز جنازہ بھی درست نہیں ہے. کپڑے ہی نہیں، اس کو کفن ہی نہیں پہنایا، اس کے کپڑے بھی اتار دیے. اسی طرح میت کا نمازی کے آگے ہونا، لہذا میت سے آگے کھڑے نمازیوں کی نماز جنازہ درست نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت جو اصل مقصد ہے وہ کس کے لیے دعا ہو رہی ہے؟ جنازے کے لیے. جو شخص دنیا سے کوچ کر گیا تو اس کو آگے رکھنا ضروری ہے. امام بھی دیکھیں اس کی قدر کر رہے ہیں کہ امام اس سے پیچھے کھڑا ہوا ہے، یہ اس کی عزت ہے، اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ بھائی ابھی آپ جو ہے نا، چونکہ ہم سے آگے آپ چلے گئے، دنیا سے بھی آپ ہم سے پہلے آگے چلے گئے نا آخرت کے سفر پہ، تو اسی لیے ابھی آپ مقدم ہیں، اس لیے آگے رکھا ہے. یہ عزت ہے. اور اس کے سینے کی طرف کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ سینہ کیا ہے؟ یہ معزز و مکرم جگہ ہے. انسان اگر قرآن اس کو جتنا یاد ہوگا، اچھی باتیں نیک باتیں وہ ادھر ہیں، دماغ میں تو محفوظ ہے نا، اصل تو ادھر سے عمل کر رہے ہیں نا. سینہ کہتے ہیں نا سینے میں قرآن، بھائی ان کے سینے میں قرآن ہے. سینے میں مطلب قرآن ہے، کیا مطلب؟ ہاں، کہ یہ ایک عزت والی مقام ہے، عزت والی جگہ. دل ہے یہاں پہ قریب، تو دل سے لگایا. بچے بھی ایسے دل سے لگا کے قرآن پاک چلتے ہیں، اور دنیا دار بچے جو ہیں وہ پیٹھ سے لگا کے کتابوں کو یہ ثابت کرتے ہیں یہ آگے لے کر جائے گا، یہ کہتے ہیں پیچھے رہ جائے گا. یہی حقیقت ہے. تو فرمایا کہ میت کا نمازی کے آگے ہونا. اسی طرح میت یا جس چیز پر میت ہو اس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا، لہذا بلا عذر گاڑی وغیرہ پر رکھی ہوئی میت کی جنازے کی نماز درست نہیں ہوگی. یعنی کہ اب جو جنازہ ہے وہ مثال کے طور پر ایمبولینس میں، اور ایمبولینس کوئی آگے یوں کہ ترچھا لگا دیا اور نماز جنازہ پڑھ لی، نہیں، اتاریں اس کو، آگے رکھیں، زمین پہ رکھ لیں، چارپائی اٹھا کے زمین پہ رکھ لیں، کوئی وہ نہیں ہے حرج جس میں. فائدہ: جنازے کی نماز میں جماعت شرط نہیں ہے، لہذا اگر ایک شخص بھی جنازے کی نماز ادا کر لے تو فرض ادا ہو جاتا ہے. اب ایک ہی بندہ ہے جنگل میں، کوئی ہے مثال کے طور پر، اور کوئی ہے ہی نہیں، وہ جماعت کے لیے اب بندہ نہیں تلاش کرے گا، اکیلا پڑھ لے. پھر کوئی بھی نہیں ہے تو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو یا سمجھدار ہو، نابالغ ہو، پڑھ لے جیسے بھی اس کو پتہ ہے، شرعی مسئلہ ہے نا. تو یہ اگر میت کو غسل دینے اور کفنانے کے بعد اس کے بدن سے کوئی نجاست نکل کر اس کے بدن یا کفن پر لگ گئی ہو تو اس کی جنازے کی نماز درست ہو جائے گی. یہ بھی مسئلہ یاد رکھ. جنازے یعنی کہ غسل وغیرہ سب کمپلیٹ ہو گیا تھا، اس کے بعد کوئی نجاست یا گندگی یا خون لگ گیا ایسا کچھ، تو بدن اور کفن اس کا پاک ہی کہلائے گا، کیونکہ اصل وہ پاک ہو گیا تھا. خون نکل رہا ہے. اسی طرح جو پھانسی والا بندہ ہوتا ہے اس کا خون بہت دیر تک نکلتا ہے. کاٹ دیتے ہیں. جیسا آپ کا گھر پہ آپ کو گھر پہ کھود دے گا، آپ کا گھر پہ گھر ہونا دن جا کر کرنا ہے، کوئی بڑے 1 سال 2 سال 5 سال بعد بھی کوئی جمعہ کا دن بتا دیا، وہ جمعہ کا دن جائے جا کے آپ کا گھر پہ دیکھ رہے تھے یہاں پر 10 لاکھ روپیہ ہے آپ کا گھر، 10 لاکھ پورا نہیں جائے گا، 5 لاکھ یہ آئے گا، 10 لاکھ لگ جائے گا.
रखता है, तो इससे कलर फिर उन लोग क्या करता है, पैसे लगे अपना जेब में नहीं डालता, जैसे एक लड़का हो लड़की बेपरवाह और उन लोगों को करता है, उन लोग को काशी देता उन लोग तो यहाँ पे कौन सी रग होती है जो? अच्छा, तो इससे क्या होता है काटने से? हमको क्या पता है, हम लोग देखा कर दिया, अच्छा, हम लोग ये सुना देख काट दिया तो फिर कोई काशी तो दे दिया, खुदा ना ले जाएगा अंदर। अच्छा, चले होता होगा ऐसा भी ना। अब जनाजा की नमाज के फ़राइज़ क्या हैं ये समझ लें। जनाजे की नमाज के फ़राइज़ दो हैं, एक तो क़याम करना, खड़े होकर पढ़ना। लिहाजा अगर किसी ने बिला उज़र बैठ कर जनाजे की नमाज़ पढ़ी तो जनाजे की नमाज नहीं होगी। 4 मरतबा तकबीर कहना, लिहाजा अगर किसी ने एक तकबीर भी छोड़ दी तो जनाजे की नमाज उसकी नहीं हुई। जनाजे की नमाज की सुन्नतें क्या हैं? जनाजे की नमाज की सुन्नतें 3 हैं। पहला ये है कि सना पढ़ना, पहली तकबीर के बाद सना पढ़े, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना, तीसरी तकबीर के बाद मैयत के लिए दुआ करना। अगर बालिग है तो उसकी भी दुआ आगे आ रही है, नाबालिग है तो वो उसकी दुआ अलग है। नाबालिग में बच्चे बच्ची की अलग अलग दुआएं। जनाजे की नमाज का तरीका ये है कि मैयत को आगे रख कर इमाम उसके सीने के मुकाबिल खड़ा हो जाए, दाएं तरफ मैयत का चेहरा हो और बाएं तरफ मैयत के पैर हो, यानी कि इमाम के सीधे हाथ की तरफ उसका चेहरा आ जाए और उल्टे हाथ की तरफ पैर आ जाए। फिर इमाम और मुक्तदी नमाज जनाजा की नियत कर लें, फिर दोनों हाथ कानों तक उठाएं और अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ बांध लें। फिर सना पढ़ें, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका वला इलाहा गैरुक। ये दुआ याद करनी चाहिए। फिर हाथ उठाए बगैर अल्लाहु अकबर कहें और दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर हाथ उठाए बगैर अल्लाहु अकबर कहें और मैयत के लिए दुआ पढ़ें। अगर मैयत बालिग मर्द या औरत हो तो इन अल्फाज से दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। और अगर मैयत नाबालिग बच्चा है मुज़क्कर तो इन अल्फाज से दुआ करें। अल्लाहुम्मा जअल्हु लना फ़रतन वजअल्हु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअल्हु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़आ। और अगर मैयत नाबालिग बच्ची है मुअन्नस है तो इन अल्फाज से दुआ करनी है। अल्लाहुम्मा जअल्हा लना फ़रतन वजअल्हा लना अजरन व ज़ुख़रन वजअल्हा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़आ। फिर हाथ उठाए बगैर अल्लाहु अकबर कहेगा और दोनों तरफ सलाम फेर देगा। हाथ उठाए बगैर अल्लाहु अकबर कहे और दोनों तरफ सलाम फेर दे। अब इसमें बाद लोग कह रहे हैं एक सलाम फेर रहे तो एक हाथ छोड़ लें, दूसरा फेर रहे तो दूसरा छोड़ दें। ऐसा थोड़ी होता है भाई, नमाज मुकम्मल होती है दूसरे सलाम पे। जब आप मसबूक हैं तो इमाम के पहले सलाम के बाद दूसरा सलाम शुरू होते ही आप इमाम से अलग हो गए, आप खड़े हो जाएं फ़ौरन। दूसरा सलाम पूरा फिरने का इंतज़ार थोड़ी होता है। इमाम ने बोला अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अब जैसे ही बोले अस्सलाम वालेकुम आप खड़े हो जाएं, क्योंकि आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया अब इमाम से। अब ये नहीं है कि आप बैठे में जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह पूरा इमाम साहब बोल लें फिर मैं खड़ा हूँगा। इसका मतलब बुनियादी दीन ही आप नहीं जानते, आपको दीन का इल्म ही नहीं है, सीखते भी नहीं है। आम नमाज में
دوسرا سلام پھیرنا ہی جب امام شروع کر دے، اگر آپ کی رکعت رہ گئی تھی، مسبوق تھے آپ، تو آپ کا تعلق امام سے ختم ہو گیا، اب آپ فوراً کھڑے ہو جائیں. پورا دوسرا سلام پھیرنے کا انتظار کرنا نہیں ہے، دوسرا شروع کرتے ہی آپ کھڑے ہو جائیں. کیونکہ وہاں تک یہ احتمال ہے کہ اگر امام نے غلطی کی تھی تو وہ سجدہ سہو کرا سکتا ہے، اور تب تو آپ نے بغیر سلام پھیرے جب آپ کی رکعت نکلی ہے تو آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدہ سہو کریں گے ڈائریکٹ. اگر آپ نے سلام پھیرا تو آپ کی نماز ختم ہو گئی، آپ دوبارہ نماز لوٹائیں گے. اگر آپ نے سلام پھیر کے سجدہ سہو کر لیا امام کی غلطی پہ نا، تو آپ نماز دہرائیں گے، پھر آپ کی نماز ٹوٹ گئی، خراب ہو گئی، کیونکہ آپ کا تو سلام بنتا ہی نہیں ہے نا کسی حال میں بھی، آپ کی تو رکعتیں باقی ہیں. تو یہ شرعی مسئلہ ہے. پھر نماز جنازہ میں جب امام نے بول دیا اللہ اکبر، چوتھی تکبیر بولتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. جو حاضرین مجلس ہیں، اب جو نماز جنازہ پڑھنے ہیں وہ 3 صفحے بنانا، یہ یعنی کہ 3 کا عدد، طاق عدد جو کہلاتے ہیں نا، 3 5 7 اس طرح، یہاں تک کہ اگر صرف 7 آدمی ہوں تو ایک آدمی ان میں سے امام بنا دیا جائے، اور پہلی صف میں 3 آدمی کھڑے ہوں، اور دوسری صف میں 2 کھڑے ہو جائیں، اور تیسری صف میں 1 کھڑا ہو جائے. یعنی کہ مستحب عمل پر عمل کر لیا جائے، یہی بہترین عمل ہے، زیادہ بہتر. اور اگر کسی شخص کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، اللہم اغفر لنا وَلَهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، پھر یہ کہہ دینا کافی ہے، ایسا کہہ لے. اگر یہ بھی نہ کہہ سکے اور صرف 4 تکبیروں پر اکتفا کرے تب بھی نماز جنازہ تو ہو جائے گی، لیکن یاد کرنا بہتر. میت کو اٹھا کر لے جانے کا طریقہ کار سن لیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس کے اندر بدعات کا مجموعہ ہے، سمندر ہے، بارشوں کی طرح برس رہا ہے. میت کو اٹھا کر کم سے کم 40 قدم چلنا مستحب ہے، جس کا طریقہ درج ذیل ہے. پہلے میت کے دائیں طرف کا اگلا پایا اپنے دائیں کندھے پر رکھ کر کم سے کم 10 قدم انسان چلے. پھر میت کے دائیں طرف کا پچھلا پایا جو میت کو لے کے جا رہے ہیں، چادر ہو یا اس کی ڈولی ہے، اس پر کوئی بھی آیات وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، بیت بھی ہے. بولو تبرک ہے تو اس کے پیر بھی تو، پیروں میں بھی تو آ رہی ہے، یہ کیسا تبرک ہو گیا؟ بولو اس کے پیر میں جو آ رہی ہے تو یہ تبرک ہے؟ بولو آپ اپنے مطلب رات میں یہی اڑ کے سوتے ہیں آپ روزانہ؟ بولو نہیں، آپ جب مطلب اہلیہ کے ساتھ اگر گھر میں سوتے ہیں تو اہلیہ کو بھی یہی اڑاتے ہیں، خود بھی یہی اڑتے ہیں. ایسے بندے کو ایسے سیدھا کیا جاتا، مطلب کیا توف ہے عقل کے اوپر، جہالت ہے، جہالت کا مجموعہ اور سمندر ہے نا، یہی تو سمجھا رہا ہوں. نہیں، ان کو نا نکال کے چادر دینی چاہیے تھی کہ آج سے آپ رات میں اسی چادر میں سوئیں گے، آپ اسی قابل ہیں. اور بلکہ کیمرہ بھی لگانا چاہیے آپ کے گھر کمرے میں نا، تو رات پورا واچ کریں ہم کہ آپ نے واقعی سوئے ہیں تو پیروں سے چادر کو، آیت الکرسی کو کچھ کیا تو نہیں ہے، ورنہ پیروں سے سوتا آدمی تو کرتا ہے نا سب کچھ. آپ نے اسی چادر میں سونا آج سے. اور وہ ہوتی بھی اس قدر میلی کچیلی ہے، کوئی نئی تھوڑی ڈالتے ہیں، پرانی چلاتے ہیں، صدیوں پرانی. ہاں، اس کو اگر آپ جھاڑ دیں تو سارے لوگ چھینکے مارنے لگ جائیں. تو یہی تو جنازے کے اندر بڑے مسائل ہیں. اب میت کو اٹھا کر کندھا دینے کا مسئلہ چل رہا ہے. پھر میت کے بائیں طرف کا اگلا پایا اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر کم سے کم 10 قدم چل لیں. پھر میت کے بائیں طرف کا پچھلا پایا اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر کم سے کم 10 قدم چل لیں، یعنی 40 قدم ایسے پورے کریں. جنازے کو تیزی سے لے کر چلیں، مگر اتنا تیز نہ چلیں کہ میت کو حرکت ہو جائے، یا میت کو آپ لڑکا دیں یا پھینک ہی دیں، تو ایسا نہ ہو.
कुछ तेज़ी दिखाना ये भी ज़रूरी है। जनाजा लेकर चलने के अहकाम क्या हैं? जो लोग जनाजे के हमरा जाएं उनके लिए जनाजे के पीछे चलना मुस्ताहब है, जनाजे से आगे नहीं चलना चाहिए। ऐसे ही जनाजे मैयत की बस भी जारी है, अगर उसमें भी है तो उससे आगे न चलें, उसके पीछे ही रहें। जनाजा ले जाते हुए कोई दुआ या ज़िक्र मसलन कलमे शहादत वगैरह बुलंद आवाज़ से पढ़ना ये मकरूह है, नापसंदीदा अमल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अलबत्ता दिल में पढ़ सकते हैं, दिल में पढ़ें सारे भाई, और पढ़ता कोई नहीं है। कलमे शहादत की तकबीरें नारे सब लगा रहे होते हैं, और अगर कहते हैं भाई ज़रा पढ़ लो कलमे शहादत, तो वो जी नहीं आता मुझे, उल्टा सीधा पढ़ेंगे और पढ़ना ही नहीं आता सही। कब्र बनाने तदफीन के मसाइल क्या हैं? कब्र की लंबाई मैयत के कद के बराबर हो और गहराई और चौड़ाई कम से कम मैयत के निस्फ कद के बराबर हो। लहद बगली कब्र बनाने का तरीका ये होता है कि कब्र पूरी खोदने के बाद किबले की जानिब दीवार नीचे से खोदकर ऐसा खला बना लिया जाए कि मैयत को उसमें आसानी से लिटाया जा सके, जैसे एल शेप में। यूँ खोदी तो ये किबला रुख नीचे से अंदर कर दी, नीचे उतार के मुर्दे को इधर से अंदर रख कर यहाँ से बंद कर दी, बस। हाँ, ये बनती है जहाँ मजबूत ज़मीन हो, मजबूत हो ना उधर। हमारे इतना मजबूत नहीं है तो सीधे में बना देते हैं। हाँ, यूं करके ना ऐसे अंदर। सही। ये जगह खाली होती है। यहाँ जनाजा लेकर चलने के अहकाम बता दिए। फ़ायदा, जो लोग जनाजे के हमरा जाएं उनके लिए जनाजा रखने से पहले बिला उज़र बैठना भी मकरूह है। पहले उसी को इज़्ज़त और इकराम करना है हमने। जनाजे का दफन का हुक्म, मैयत को दफन करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। कब्र बनाने और तदफीन के मसाइल, कब्र की लंबाई मैयत के कद के बराबर हो, गहराई चौड़ाई कम से कम मैयत के निस्फ कद के बराबर हो। लहद बगली कब्र बनाना ये सुन्नत है। अलबत्ता अगर ज़मीन बहुत नरम हो कि लहद बनाने की सूरत में कब्र के बैठ जाने का अंदेशा हो तो फिर शक यानी सुदूकी कब्र खोदी जाए। सुंदूकी कब्र क्या है? बनाने का तरीका ये होता है कि कब्र पूरी खोदने के बाद उसके बीच में लंबाई में नहर की मानिंद ज़मीन इतनी खोदी जाए कि मैयत को उसमें आसानी से लिटाया जा सके। यानी कि इतनी चौड़ी खोदी, फिर आगे उसके साइज़ के बराबर के अंदर खोद दी। समझ आ गई? यानी कि यूँ जैसे मिसाल के तौर पे आपने ये पूरी चौड़ाई में इतनी खोदी और यहाँ पर सिर्फ उसके साइज़ के अंदर खोद दी। हाँ, उसके साइज़ की, कि आपने यहाँ पे उतार के अंदर उसको यूँ रख दिया, बस। ये ज़्यादा बेहतर है। ऐसी कब्र, ये क्या है? सुंदूकी कब्र कहलाती है। कब्र पूरी खोदने के बाद उसके बीच में लंबाई में नहर की मानिंद, जैसे नहर चलती है ना बीच, इतनी खोदी जाए कि मैयत को उसमें आसानी से लिटाया जा सके। सुंदूकी कब्र है। मैयत को किबले की तरफ से कब्र में उतारना मुस्तहब है। इसकी सूरत यह है कि जनाजे को कब्र के किबले की जानिब रखा जाए और उतारने वाले किबला रू होकर मैयत को उठाकर कब्र में रख लें। मैयत को कब्र में उतारते वक्त उतारने वाले के लिए बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह कहना मुस्तहब है। मैयत को कब्र में किबला रुख दाएं करवट पर लिटाना सुन्नत है, यानी कि उसकी टेक लगा दी जाए यूँ कि किबला रुख उसका चेहरा, जिस्म, सारा रुख उसका किबले की जानिब हो जाए। नहीं, बस उसको टेक लगाएं पीछे, दीवार से, कब्र की दीवार से टेक लगाएं उसको पीछे। मैयत को कब्र में रखने के बाद कफन पर लगाई गई गिरहें खोल देनी चाहिए। जो आपने पट्टियाँ अगर गिरे उसमें बांधी थी तो वो खोल दें। औरत को उसके महरम कब्र में उतारेंगे और दफनाते हुए कब्र को चादर वगैरह से ढांपना मुस्तहब है। अलबत्ता अगर उसका बदन ज़ाहिर होने का अंदेशा हो तो कब्र को चादर से ढांपना भी वाजिब है। ये तो फिर ज़रूरी है।
میت کو قبر میں رکھنے کے بعد کچی اینٹیں یا بانس وغیرہ سے قبر کو بند کر دیا جائے. آگ پر پکی اینٹوں یا لکڑی وغیرہ سے قبر کو بند کرنا مکروہ ہے. پکی اینٹیں استعمال نہ کری جائیں. اب جیسے ہمارے یہاں سلیب استعمال ہوتا ہے، تو اگر یہ آگ میں پکا ہوا ہے تو وہ غلط ہے استعمال کرنا. اگر نارمل سیمنٹ سے مضبوط بنائے گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. کچی اینٹیں یا بانس وغیرہ سے بند کرنا، آگ پر پکی اینٹوں یا لکڑی وغیرہ سے قبر کو بند کرنا مکروہ ہے. البتہ جہاں زمین بہت نرم ہو کہ قبر کے بیٹھ جانے کا خوف ہو تو پختہ اینٹ یا لکڑی کے تختے رکھ دینا جائز ہو جائے گا. قبر میں مٹی ڈالتے وقت سرہانے کی طرف سے ابتدا کرنا مستحب ہے، سر کی جانب سے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر قبر پر ڈالے. پہلی مرتبہ کہے منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ کہے وفیہا نعیدکم، تیسری مرتبہ کہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. قبر کچی بنائی جائے، قبر کو پختہ کرنا، اس پر چونا لگانا، اس پر عمارت وغیرہ بنانا جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ. اسی لیے قبر کو تو کہتے ہیں اتنے سے زیادہ بھی اونچا نہ کرے. یہ 1 بالش سے، بس 1 بالش سے کم اونچا رکھے اور نشانی لگا دے 1 اینٹ کی، بس کافی ہے. مقبرے بنانا اور باقاعدہ اس کے اوپر سلیپیں لگانا، اور جی قبر ادھر ہے اور وہ اوپر تک سلیپیں لگا کے ماربل لگا کے، تو یہ سب سنت کے خلاف ہے. میں بتا رہا ہوں نا، اس سے زیادہ اونچی نہیں رکھنی چاہیے. دنیا میں اپنی زندگی میں وصیت کر کے جائے کہ بھائی میری قبر کچی چھوڑنی ہے. اسی لیے آپ علماء، بزرگان دین، بڑے بڑے اولیاء ولی اللہ کی قبریں دیکھیں، کوئی بھی نہیں کھودتا. گورکھان وہاں موجود ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں سارا کچھ. اور قبر اگر مقصد ایسی آپ کو شک ہو نا، تو پھر آپ بغیر اونچی کریں سائڈوں سے اس کو پکا کر لیں، اگر ایسا آپ کو شک ہو. اور اسی لیے تو کہتے ہیں روز قبرستان جاؤ تاکہ خیال رکھو. قبر کچی بنائی جائے، قبر کو پختہ کرنا، اس پر چونا لگانا، اس پر عمارت وغیرہ بنانا جائز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبر اطہر پر اوپر مقبرہ بنا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جس پہ ہرا رنگ ہوا ہوا ہے، نہیں دیکھا ہو؟ گنبد خضرا نہیں دیکھا ہوا؟ تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے اوپر ہی تو بنا ہوا ہے. تو اچھا کیا، ایسا ہی تو ہے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ مبارک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اس کے اوپر ہی بنا ہوا ہے، جدھر اپنے گھر میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر ہے. اور اس پر دنیا سے پوری باقاعدہ ایک وقت جو ہے نا میٹنگ بلائی گئی علماء کی، سارے بڑے بڑے علماء اس میں آئے تھے، اور کہتے ہیں کہ اس پر ہمارے عالم نے جو ہے نا، تمام علماء اس پہ متفق ہو گئے تھے کہ اس کو توڑنا چاہیے. کم سے کم اس پر تو سب کا اتفاق ہو گیا تھا. سعودی گورنمنٹ بھی مان رہی تھی کہ یہ رنگ ہم بدل دیں گے، اب سفید کر دیں گے یا کوئی اور رنگ کر دیں گے اس پر. تو پھر ہمارے عالم تھے کہ انہوں نے، علماء دیوبند کی، تو انہوں نے اس بات کی دلیل دی تھی کہ بھائی اس کو توڑنا نہیں بنتا کیونکہ یہ جائز ہے. کیونکہ خود اس قبر والے نے سمجھایا کہ بھائی قبر بننے کے بعد مقبرہ نہ بنے. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چھت اور یہ جگہ تو پہلے کی بنی ہوئی، آپ کے وصال سے پہلے کی بنی ہوئی. آپ کے گھر کی چھت تھی نا، یہ اس وقت کچی تھی، بعد میں مضبوط ہو گئی. چھت تو تھی نا، جس معنی میں بھی تھی، تو پہلے سے. لہذا یہ بعد میں نہیں بنی ہے کہ آپ سمجھتے ہو بعد میں مقبرہ بنا ہے، یہ پہلے سے تھا. چنانچہ اس کو توڑنا مناسب نہیں ہے، ورنہ اس کو توڑنے کا وہ پورا عزم ارادہ بن چکا تھا. تو بہرحال قبر کوہان نما بنانا مستحب ہے. جیسے کوہان ہوتا ہے نا، اونٹ کا آپ نے دیکھا ہوگا. چوکور بنانا مکروہ ہے. چوکور اگر بنائے نا، قبر کی اونچائی 1 بالش ہونی چاہیے. 1 بالش یہی ہے.
اگر اس سے معمولی زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کرنا مستحب ہے. قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کرنا، اس کو یعنی کہ تازہ رکھنا، یہ مستحب ہے. اس لیے کہتے ہیں خاتون جو ہے وہ، ایک مرد تھا وہ اپنی بیوی کی قبر پہ نا ایسے وہ جھل رہا تھا نا، جیسے وہ ہوا سے نہیں جھلتے، پنکھا جھل رہا تھا. تو کسی دیکھنے والے نے بولا بھائی یہ کیا کر رہا ہو؟ تو اس نے بولا کہ بھائی اس نے قسم دی تھی کہ جب تک میری قبر کی مٹی گیلی رہے تم نے دوسری شادی نہیں کرنی. تو جلدی جب تک سوکھ اب وہ ظاہر ہے جو آئے پانی ڈال دے، تو گورکن کے ذمہ کسی نے لگا وہ اور آگے پانی ڈال دے، بھائی سوگی نہیں تھی. اللہ خیر فرمائے. چلے بھائی نورانی قاعدہ شروع کر لیں. نہیں نہیں، وہ میں نے پہنچوا دیا تھا ان کو وہاں ڈاکٹر تک. بیچ میں آ گئے گا ہاں جی وعلیکم السلام، خیریت ہے جی؟ چلے بھائی. ہفتے کو عشاء میں نا، ہفتے کو عشاء میں پروگرام ہے. ہاں چلے بھائی. تختی نمبر 2. آف 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 با نون تا صاف الف آف لام تا آف تا تا سا تا کاف سا، تا کاف سا با تا سا جی نون یا الف نون الف الف یا الف سالف یاسین یاسین نون سواد تا سواد تا بود، تا دواد تا تو سا جیم تا ہا لام الف، لام الف با الف لام الف لام الف بھی پڑھیں گے نا. ہاں لام لام الف لام جیم لام الف با لام با کاف 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 با نون کاف تا کاف الف کا لام با کا تا 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 کا سا تا کا سا با تا تا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف یا الف سا الف با سین یا سین نون صاد تا صاد سا سا قاف سا قا سا جیم تا ہا با الف
یہ ہا کیسے پڑھیں گے؟ یہ تا ہا والا تا ہا تا ہا 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 یہ وہی ہا حروف والا ہا حلق سے جو نکلے گا نا تا ہا. چلیں آگے اگلا صفحہ شروع کریں. نیکسٹ پیج. چلیں نون ہا یا ہا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم سا میم با یا نون یا تا یا سا یا نون با لام با نون لام تا نون لام یا تا لام یا سا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا سا نون با سا نون جیم ہا 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 سا ہا با جیم تا تا ہا تا یا ہا با 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 ہا تا تا ہا با تا یا ہا تا تا نون ہا ہا یا ہا با با ہا با میم دال دال جیم دال نون ہا یا ہا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم سا میم با یا نون یا تا یا سا یا نون با لام با نون لام تا نون لام یا تا لام یا سا لام نون با نون نون تا یا نون یا سا نون با سا نون جیم ہا 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 سا ہا با یا تا جیم 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 تا تا ہا تا یا جیم با با ہا تا 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 ہا با تا یا ہا تا تا نون یہ کیا ہے نون ہا ہا یا ہا با با ہا با میم دال 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 زال جیم دال
يا أبا فها فها آمين 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 دال دال سين دال چلیں اگلا صفحہ نکلتے ہیں، تیسرا صفحہ. ہا زا را تا را دا را جیم را ہا زا یا را تا زا تازا تا زا سین شین سین لام سواد واد اوائے زوئے عین جیم غین ہا با عین یا عین با عین دال تا عین ضا تا غین دال تا عین زال با قاف واو قاف لام فا واو قاف واو نون قاف را یا فا را یا فا میم ہا حمزہ واو ہا یا حمزہ یا سین ہا لام سین حمزہ لام. سین حمزہ لام تمت بالخیر، آخری لفظ یہ تمت بالخیر، یعنی کہ خیر کے ساتھ بات مکمل ہو گئی. فا دال را زا را جیم را فا زا یا را تا زا سین لام صاد واد وا زا عین جیم غین ہا عین یا غین با عین دال تا غین زال فا قاف واو قاف لام فا واو قاف واو نون قاف را یا فا را یا فا میم حمزہ الف حمزہ الف حمزہ واو حمزہ یا سین حمزہ لام تمت بالخیر. ہاذا را زا را جیم را ہاذا یا را تازا سین لام صاد زا عین جیم غین ہا با عین یا غین با دال عین دال تا غین زا زال زال تا غین زال وا قاف واو قاف لام واو قاف واو نون قاف را یا فا را یا فا میم حمزہ حمزہ واو حمزہ یا سین حمزہ لام تمت بالخیر. اچھا بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم. اب یہ ایک دفعہ اور پڑھ لیں آپ لوگ سورۃ الکوثر ہی پڑھ لیں سارے ایک کر کے. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك
ربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطينا ہاں تھوڑا سا اور بہتر کریں اور صحیح اچھے انداز میں کوشش کریں پڑھیں. صدق اللہ العظیم. ان شانئک نا کو کھینچنا نہیں ہے. ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم.